بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ ایک دن پہلے امریکن سپوکس پرسن نیڈ پرائس انہوں نے ہمارے خطے کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دی، پاکستان بھارت کے بارے میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں یعنی پاکستان اور بھارت کے درمیان اسٹیبلٹی، اسٹریٹجک اسٹیبلٹی یہاں پہ اس خطے میں موجود رہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ دونوں ملک جو ہیں یہ جنگ نہ کریں اور ایک اسٹیبل ماحول یہاں پہ رہے۔ اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کوئی بھی حکومت ہو ہم ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیں گے، اس لیے کہ پاکستان ہمارا پارٹنر ہے، ہمارے بہت سارے مشترکہ متفقہ انٹرسٹ ہیں، اور پھر جیسے روزانہ کی بنیاد پہ ہم سنتے ہیں کہ امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم ٹیررزم کے خلاف پاکستان کی مدد بھی کرنے کو تیار ہیں اور کوپریشن کرنے کو تیار ہیں۔ سو یہ ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے دی۔ پہلے تو اس سٹیٹمنٹ کا تھوڑا سا تجزیہ کر لیں۔ جہاں تک اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کا تعلق ہے، آپ دیکھیے کہ بھارت کے ساتھ 11 معاہدے کیے ہوئے۔ بھارت کے نیوکلیئر پروگرام کو انہوں نے تسلیم کر کے دوسرے لفظوں میں بھارت کو ایک ایٹمی قوت کے طور پہ مان لیا، اور امریکہ بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں بھی ان کو پرماننٹ سیٹ لے کے دے، اور دوسری طرف نیوکلیئر سپلائر گروپ جو ہے اس میں بھی ان کو ممبرشپ لے کے دے، یعنی ایک نیوکلیئر پاور کے طور پہ ان کو تسلیم کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ نیوکلیئر فیلڈ میں تعاون بھی بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ پاکستان کے ساتھ اس طرح کا کوئی طے نہیں کیا۔ پھر آپ اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کس طرح کی مانگتے ہیں کہ اسٹریٹجک لیول پہ آپ بھارت کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، پھر بھارت کے ساتھ آپ نے جو معاہدے کیے ان میں ان کو ٹاپ آف دی لائن ویپنز جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، اور دنیا میں جہاں سے بھی وہ ویپنز لینا چاہیں امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں، اور سو مچ سو کہ وہ رشیا سے بھی لیتے ہیں۔ وہ ابھی S-400 انہوں نے لیا، ٹاپ آف دی لائن ایئر ڈیفنس سسٹم ہے۔ اسی طرح امریکہ ان کو مدد کر رہا ہے ایئر کرافٹ کیریئر بنانے کے لیے، سبمرینز بنانے کے لیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ الٹیمیٹلی اس خطے کی اسٹیبلٹی کو خراب کریں گی۔ جب طاقت کا توازن ایک طرف بالکل جھک جاتا ہے یعنی بھارت کی فیور میں، تو اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کیسے رہ سکتی ہے؟ جو طاقتور ہوگا اس کو ہمیشہ ایک ٹیمپٹیشن رہے گی، ایک اس کو لالچ ہوگی، خواہش ہوگی کہ وہ کسی نہ کسی طرح کمزور کو مارے، کمزور کو ختم کرے، اور خاص طور پہ جب کہ آپ کے آپس میں مسائل بھی ہیں۔ ہمارا کشمیر کا جھگڑا چل رہا ہے، امریکہ کبھی بھی کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرے گا، اور اگر کرے بھی تو وہ ایماندار بروکر کے طور پہ کام نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ فیور کرے گا جو طاقتور ہے اس کی۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ امریکہ بات تو کرتا ہے کہ یہ دونوں ملک جو ہیں وہ آپس میں بات چیت کریں، لیکن بات چیت کے لیے کیا گراؤنڈز ہوں، یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں موجود ہیں، ان پہ عمل ہونا چاہیے، اس کا کبھی کوئی ذکر نہیں آئے گا۔ سو امریکہ کی آپ نے صورتحال دیکھی کہ وہ اپنے طور پہ صرف اپنے مفادات، اور ہر ملک کو رکھنا چاہیے، ہمیں بھی اپنا مفاد سامنے رکھنا چاہیے۔ دوسرا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں کوئی بھی گورنمنٹ آئے ہم ان سے مل کے تعاون کریں گے، کام کریں گے، اس چیز پہ بھی شک و شبہ ہے، بلکہ میں یقین کی حد تک کہتا ہوں کہ یہ امریکہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جیسے یہاں پہ عمران خان موجود تھے، PTI کی گورنمنٹ تھی، تو 1 سال تک کبھی کوئی کمیونیکیشن، کوئی بات چیت نہ ہوئی۔ جو بائیڈن نے دنیا پوری میں ٹیلی فون کیا لیکن عمران خان کو ٹیلی فون نہیں کیا، باوجود اس کے کہ عمران خان کے وقت میں بائیڈن کی حکومت کے ہوتے ہوئے افغانستان سے جو انخلا کرایا امریکیوں کا، اس میں پاکستان کا بہت بڑا رول تھا، لیکن ان کو عمران خان پسند نہیں تھا۔ اس کی 2-3 وجہ تھی۔ ایک تو وہ اسلام فوبیا کے خلاف بات کرتا تھا، اس نے یونائٹڈ نیشن میں جو تقریر کی اس کے پوائنٹس بالکل سامنے تھے، اور دوسری طرف وہ اپنے ملک کے مفاد کی بات کرتا تھا۔ امریکہ کو لیڈر وہ چاہیے یہاں پہ جو اپنے ملک کے مفادات کو تو بالکل پس پشت ڈال دے، اور امریکہ کے مفادات کی بات کرے، اس کا ساتھ دینے کی کوشش کرے، وہ ان کو قابل قبول ہوتا ہے۔ اب سننے میں یہ آیا کہ یہاں پہ ابھی ان دنوں، پچھلے دنوں 2 دن پہلے امریکہ کا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، 2-4 دن پہلے،
اور وہ ایک خفیہ سے طریقے سے آ کے ملا کے خفیہ طریقے سے غالباً واپس بھی چلے گئے، اور اگر نہیں بھی گئے تو ان کی کوئی ایکٹیویٹیز کا یہاں علم نہیں۔ جو لوگ تھوڑی بہت اندر کی خبر رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آ کے بتا گئے ہیں کہ عمران خان ہمیں قبول نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ آج بیٹھے ہیں ان کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ جس طرح جی چاہے اپنے لیے میدان صاف رکھیں۔ ان کو کوئی انٹرنیشنلی نہ ہیومن رائٹس کی بات کی جائے گی، نہ ہی ان کو کسی چیز پہ ٹوکا جائے گا۔ اب جیسے پاکستان میں اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، اگر کہیں بھی اور یہ معاملہ ہو رہا ہوتا تو امریکہ نے فوری طور پہ ایک آواز بلند کر دینی تھی ہیومن رائٹس کے معاملے میں کہ جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ۔ تو یہاں پہ وہ یہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کی خواہش غالباً یہ ہے کہ عمران خان کو اس قصے میں ریاست سے، سیاست سے، حکومت سے باہر رکھا جائے، کیونکہ عمران خان ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے۔ لیڈر وہ جو کہ صرف اپنے ملک کے مفادات کی بات کرے وہ ان کو قبول نہیں ہے۔ اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ وہ پاکستان آئے ہیں، اس وقت پہ یہ ان کا ڈیلیگیشن وغیرہ، انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ آتی دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کی جو معاشی پرابلمز ہیں، معاملات ہیں، ہم آئے ہیں کہ ہم ان میں کچھ تعاون کریں، کچھ ہیلپ کریں۔ اب یہ جو تباہی مچی ہوئی ہے یہاں پہ اکانومی کی، وہ اتنی بڑی ہے کہ امریکہ اس میں تھوڑا بہت آٹے میں نمک ڈال کے تو آپ کا ہمدرد، حمایتی بن جائے گا، اور اس حکومت سے جس کی اپنی سروائیول جو ہے وہ اپنے لوگوں کی سپورٹ پہ نہیں ہے، جس کی حکومت اپنے عوام الیکشن کی بنیاد پہ نہیں ہے، وہ خود بھی اسی طرح مانگے تانگے کی حکومت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ یہ تعاون کریں گے کیونکہ ان کو امریکہ کی سپورٹ چاہیے۔ اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ جب رجیم چینج ہوئی، رجیم چینج نے اس ملک میں بڑی تباہی پھیری۔ رجیم چینج جب ہوئی تو اس سے لے کے آج دن تک اکانومی میں 15 ارب ڈالر جو ہیں وہ کھائے پیے گئے ہیں۔ کہاں خرچ ہوئے ہیں، کیا ہوا ہے، لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ہمارا خزانہ خالی ہو گیا ہے۔ اب ان حالات میں جب کہ ہم بالکل لٹے پھٹے نظر آتے ہیں اور اس سٹیج کے اوپر ہم اپنے دوست ممالک کو بار بار ان کو اپروچ کرتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں کہ ہماری ہیلپ کریں، مدد کریں، کچھ فنڈز دیں، اور فنڈز بھی انہوں نے اب آپ کے بینکوں میں ڈپازٹ رکھنا ہوتا ہے۔ وہ بھی ایک ایسا نہیں ہے کہ فنڈز آپ کو دے دیے، اچھا جی جب آپ کا جی چاہے واپس کر دیں، وہ تو ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی 3 سال کے لیے ہم رکھ رہے ہیں، 2 سال کے لیے رکھ رہے ہیں، اور ساتھ وہ آپ سے سود وصول کر رہے ہیں کہ اتنا % آپ کا بینک دے گا۔ اس کے باوجود یعنی یہ سارا سسٹم جو ہے وہ کوئی ایسی ایکسٹراڈنری قسم کی ہیلپ نہیں ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ یہ کسی کو دیتے ہوئے تکلیف ہوگی۔ انہوں نے بھی اپنا ڈالرز اپنا بینک کسی نہ کسی بینک میں رکھنے، پاکستانی بینک میں رکھ دیے، لیکن اس پہ بھی آج وہ تیار نہیں ہیں، مائل نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، جب تک وہ نہ آئے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور کچھ شاید ان لوگوں کے اوپر یقین بھی نہ کرتے ہوں، کیونکہ جیسے شہباز شریف پہ الزام تھا کہ انہوں نے زلزلہ زلزلان کے پیسے کھا لیے، تو ان چیزوں کی وجہ سے مشکلات ہیں، اور باہر سے کوئی دوست ملک بھی اس وقت ہاتھ نہیں پکڑا رہا۔ یہی وہ کنڈیشن ہوتی ہے آپ کی کمزوری کا، وہ لمحہ جہاں آپ ہر طرح کی شرائط ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے وہ شرائط مان لی جو آپ کو پرائم منسٹر نے خود کہا کہ جناب IMF کی ہم ساری شرائط ماننے کے لیے تیار ہیں، وہ مہربانی کر کے آ کے ہمارے ساتھ 9th ریویو کر لیں اور ہمیں پیسے دے دیں۔ اب یہ وہ چیز ہے جو کہ انہوں نے یہ پرائم منسٹر نے منہ سے کہہ دی، لیکن اتنے پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ IMF نہیں ہلا۔ یہ وہ وقت ہے جب کہ آپ کو باہر سے پولیٹیکل شرائط آنی شروع ہوں گی۔ اب اگر امریکہ کی ہم دیکھیں، ان کی خود غرضی اور ان کی نیت دیکھیں، تو مثلاً آج دن تک وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم افغانستان میں جنگ لڑ رہے تھے اور پاکستان نے دوگلا رخ رکھا ہوا تھا، پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ واضح نہیں تھی، جس کی وجہ سے امریکیوں کو نقصان ہوا، طالبان جو ہیں ان کو پاکستان نے سہولت دی، اور آج دن تک، اور ٹرمپ نے بڑی بری زبان استعمال کی تھی، گندی زبان استعمال کی تھی کہ جی پیسے ان کو دیں تو ان سے کام لیں۔ آپ سوچئے امریکیوں نے کبھی پاکستان کی جو تباہی ہوئی ہے، جو نقصان ہوا، اس کا کبھی ذکر کیا؟ حالانکہ یہ ان کی جنگ کی وجہ سے ہوا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ امریکی کمپنسیشن دیتے، $150 بلین کا اگر آپ کا نقصان ہوا تو ان کو پورا کرنا چاہیے تھا۔
اگر آپ کے 80,000 لوگ مارے گئے تو ان لوگوں کے جو ان کے خاندان ہیں، جن کے خود کفیل، جن کے کفالت کرنے والے لوگ مارے گئے، ان کی کفالت کرتے، ان کو کمپنسیٹ کرتے. لیکن امریکیوں نے یہ تو نہیں کیا. آپ کا نقصان آپ کا، اس کا کوئی ذکر نہیں. اپنے نقصان کی بات کریں گے اور اس پہ گلہ یہ کہ پاکستان نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. پاکستان لٹ گیا اور کیا کرے، برباد ہو گیا آپ کے لیے اور کیا کرے. لیکن یہ خواہشات. اب ان کو یہاں پہ اگر بیسز چاہیے اس خطے میں، وہ آپ کو چائنا سے کو دور کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو زبردستی کہیں گے کہ بھارت سے تعلقات اچھے کریں، بات چیت کر لیں، یہ کریں وہ کریں، دیں گے کچھ نہیں. ان حالات میں جب کہ آپ بالکل کمزور ہیں مالی اعتبار سے، آپ کا برا حال ہے، تو وہ آپ کو اونٹ کے منہ میں زیرہ وہ تھوڑا سا پکڑائیں گے اور آپ سے اپنا کام کرائیں گے. اور یہ جو حکومت اس وقت موجود ہے، جس کے اپنے حالات برے ہیں اور جو عوام کی سپورٹ کی وجہ سے نہیں ہے آج، وہ ڈیفینیٹلی ان کو اپنے خاندانوں کی بھلائی کے لیے، کیونکہ یہ خاندانی حکومتیں ہیں نا، اپنے خاندانوں کی بھلائی کے لیے، اپنے کرپشن کا مال بچانے کے لیے، حکومت میں ناجائز طریقے سے بیٹھے رہنے کے لیے وہ امریکی مطالبات مانیں گے. اور امریکہ آپ کو زمانی جمع خرچ کے ذریعے آپ کا گھر پورا کرتا رہے گا. یہ وہ خطرات ہیں جو کہ جن کی نشاندہی عمران خان کرتا رہا، لیکن ہم سنتے تو ضرور رہے، لیکن کسی نے بھی ان خیالات کو ان پہ نہ کان دھرا اور نہ ہی ان خیالات کے حامل لیڈر کو دفاع کرنے کی کوئی بھرپور کوشش کی. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.